ہمیں ایڈوانٹیجز بھی دیکھنی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم اگر ایک چارٹ بنا لیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کے کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں. گرومنگ آپ کہہ لیں بچوں کی جو ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ پہلا بچہ آپ کو پالنا ہی نہیں آتا, ٹھیک ہے, ہمیں غصہ چڑھتا ہے کہ میری امی نے تو کہا تھا ایسے رکھنا ہے لیکن ساس ایسے لٹا رہی ہیں, لیکن وہ بھی اپنے اتنے سالوں کے تجربے کی وجہ سے آپ سے کہہ رہی ہیں کہ بیٹا اس طرح اس کو لٹا دو یا اس طرح اس کو دیکھ لو. تو ٹھیک ہے, ایڈوائس آپ کو ملتی ہے بہت اچھی, کھانے پینے میں ملتی ہے, بچوں کی ایجوکیشن میں ملتی ہے. اوکے, ریسپانسبلٹی از لیس. آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ کو یہ فکر نہیں ہے بل دینا ہے, فریج بند کرنا ہے, آپ نے کہا امی ٹاٹا بائے بائے ہم ذرا جا رہے ہیں. چاہے انہوں نے منہ بھی بنایا اور ان کو لگا بھی, لیکن کام تو وہ سارا پیچھے سے آپ کا دیکھ رہی ہیں. جی اوکے, ویلیوز ٹرانسفر ہوتی ہیں. اس کو ہم گڈ اور بیڈ دونوں میں لے سکتے ہیں. سم ٹائم بیڈ ویلیوز آر آلسو ٹرانسفرڈ. جی, پیشنس ڈیولپ ہوتا ہے. کس میں ڈیولپ ہوتا ہے پیشنس؟ جو لڑکیاں جوائنٹ فیملی سسٹم میں پڑھ کے آتی ہیں وہ اپنے سسرال میں بہت اچھی طرح ایڈجسٹ ہوتی ہیں, اور جو نیوکلیر فیملی چھوٹی فیملیز میں سے آتی ہیں, 2 بہن بھائی 3 بہن بھائی, وہ اکثر جلدی سیٹل نہیں ہوتی. Yeah, one is obviously free babysitting without any advance notice. Yes, free babysitters. اور نوٹس کی بھی ضرورت نہیں ہے. Yes. ناک کیا اور بچے چھوڑ دیے. ہاں جی, ہسبینڈ کے ساتھ کہیں جانا ہے اور آپ کو جو ہے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کیسے مینج کریں, کیوں کس کے پاس چھوڑیں گے ادروائز. بٹ یہ کہ یو آلویز ہیو فیملی جس کے پاس آپ چھوڑیں. اگین آپ کو پیکج ملے گا پورا. کوئی کمپلین بھی آ جائے گی اس نے اتنا تنگ کیا. نوکر پہ اگر آپ چھوڑتے ہیں, آپ بتائیں کیا آپ زیادہ سیٹسفائیڈ چاہتے ہیں یا جب کوئی سسرال میں سے کسی کے پاس چھوڑیں؟ بیکاز دے آر اگین فیملی. وہ یہ تو نہیں کریں گے کہ بچے کو کسی طرح سے ابیوز کریں گے, کہ کوئی چیز اس کی کھا جائیں گے اور نام کہہ دیں گے ہاں ہم نے بچے کو کھانا کھلا دیا. مجھے جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, کاؤنسلنگ بہت ہوتی ہے میری. اوکے, یس, کاؤنسلنگ. سم ٹائم یو آر اسٹریسڈ آؤٹ اور آپ کو نا اپنے ہسبینڈ کو ہینڈل نہیں کرنا آ رہا ہوتا, اور بیکاز دیکھیں اس ماں نے بچپن سے اس کو پالا ہے, وہ اس کی سائیکی سمجھتی ہے. ہمارا یہاں پہ بھی ایک ایشو ہے, ہم کہتے ہیں لو 25 سال تو کچھ سکھایا نہیں, اب میرے پلے ڈال دیا. I mean she has tried her level best. Every child has a different personality. آپ اس سے مشورہ لیں تو وہ آپ کو ضرور بتائے گی کہ دیکھو بیٹا اس کا یہ نیچر ہے, یہ نہ کرنا. تو وہ آپ کو بچوں پہ بھی کاؤنسل کرتی ہیں, آپ کو ادروائز ریلیشن شپس پہ بھی کاؤنسل کرتی ہیں. آپ کا یہ نیگیٹو ایک آ گیا ہے کہ آپ کا جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ سفر کرتی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں میں نے اسکول میں ڈالیں, کہتے ہیں نہیں اسکول میں ڈالو. میں نے ٹیوشن پڑھانی ہے, نہیں ٹیوشن نہ پڑھاؤ. میں نے کیلا کھلانا ہے, نہیں ریشا ہو جائے گا. میں نے فلاں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, نہیں ادھر نہیں ادھر جانا ہے. ہمارے سارے بچے ادھر جاتے تھے, ہمارے وقتوں میں یہ نہیں ہوتا تھا. ڈیسیژن میکنگ میں آپ کا کنٹرول فیکٹر بھی آ جاتا ہے, کنٹرول آپ کا نہیں رہتا, ویٹو ہو گیا ہر چیز آپ کی نا. کوئی بات نہیں بیٹا چھوڑ دو, اور آپ اندر سے بوائل ہو کے آپ کہتے ہیں بس میں پریشر کوکر ہی بن گئی ہوں. ٹی وی از اے بگ ایشو, بگ ایشو. وہ اتنا ہی قرآن بھی پڑھیں گے, ماشاءاللہ نمازیں بھی پڑھیں گے, دے آر ویری گڈ ود صلہ رحمی, سارے رشتہ داروں کو ملنا کرنا, لیکن جب وہ تھک جاتے ہیں نا تو پھر انہیں ٹی وی بھی دیکھنا ہے, اور اس میں انہوں نے اسٹار پلس کے ڈرامے دیکھ کے سوچتے رہنا ہے ان میں سے میری بہو کون سی ہے. تو وی ہیو ٹو لیو ود دیٹ گراؤنڈ ریئلٹی. بچے مینیپولیٹو ہو جاتے ہیں کئی دفعہ. ان کو پتا ہے کہ اگر ماں نے کہا نا کہ اس وقت یہ نہیں کھانا یا یہ نہیں کرنا یا یہاں جانا ہے, وہ جب وہاں جا کے ان کو پتا ہے دادا نے یا دادی نے کرنے دینا ہے یا تایا نے کرنے دینا, وہ وہیں جا کے رونا شروع کر دے گی. ان کو پتا ہے وہاں سے ان کو وہ چیز مل جائے گی. کہتے ہیں نا نانی کے ساتھ بہت اٹیچڈ ہے پر دادی غلط چیز سکھا رہی ہے. لیٹس موو ٹوورڈ سولوشنز. کیا کریں, اس کو کس طریقے سے ریزالو کریں, یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں in the terminology of psychologists there is a circle of influence, اور اس کے باہر ایک سرکل ہوتا ہے of concern. یعنی آپ کی لائف میں جو بھی ایشوز ہیں, اور خاص طور پہ آج ہم سسرال کے ریفرنس سے دیکھ رہے ہیں اور بچوں کی تربیت کے ریفرنس سے دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں, آپ اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ کو پریشان کر رہی ہیں. مثلا ٹی وی کی بات ہوئی, مثلا وہ ان کو جنک کھلا دیں گے, آپ ایک ویلیو دے رہے ہیں, انہوں نے 180 ڈگری اور بات کہہ دی. آپ کے ہسبینڈ کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں which you do not agree with, اور آپ کے سسرال والے انہی کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے بچے کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے, they shouldn't support, لیکن وہ آپ کا کنسرن ہے, لیکن انفلوئنس نہیں ہے. انفلوئنس کا کیا مطلب ہے؟ جن چیزوں کو آپ فکس کر سکتے ہیں. ان دونوں چیزوں میں ڈفرنس ہوتا ہے. ہمارا ایشو کیا ہے کہ ہم اپنے سرکل آف انفلوئنس کو نہیں دیکھتے, نہ اس کو یوز کرتے. ہم جاتے ہیں سرکل آف کنسرن پہ, اور اسی لیے سال ہا سال تک ہماری فرسٹریشنز
جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی, وہ مسئلے ہمارے حل نہیں ہوتے, اور ہم لگاتار جو ہیں اپنے آپ کو سفرنگ پارٹی کہتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, ہوتے بھی ہیں. جو لوگ سرکل آف انفلوئنس میں رہتے ہیں, یعنی جن چیزوں کو وہ ٹھیک کر سکتے ہیں ان پہ فوکس کرتے ہیں, ان لوگوں کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ بہت پازیٹیو ہوتے ہیں, اسی سسرال میں رہ کے خوش ہیں. یہ نہیں ہے کہ پرابلمز نہیں ہیں. دیکھیں جب بھی آپ کسی کے ساتھ رہیں گے, اپنی اماں کے ساتھ نہیں پرابلم ہو جاتی, اپنی بہنوں کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ نہیں ہوتی. آپ جب اپنے میکے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کتنے پریشان ہیں. ٹھیک ہے سسرال والوں سے ہم چھپاتے ہیں, لیکن ملتے جلتے ایشوز ہوتے ہیں. وہاں پہ تو ہم چپ رہتے ہیں, لیکن یہاں پہ اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہر چیز کو ہم ایشو بنا رہے ہیں. دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو بار بار سوچتے رہتے ہیں کہ میں کون سی چیز ٹھیک کر سکتی ہوں, میرے اینڈ پہ کیا چیز فکس ہونے والی ہے میں کروں. آپ دیکھیں گے سائیکالوجسٹ کا ایک پرنسپل ہے, یو کی ناٹ فکس ادر پیپل, یو کین اونلی فکس یور سیلف. اور یہ ہمارے دین کا بھی حصہ ہے. نیور ٹرائی ٹو فکس ادر پیپل. اگر میری ساس ٹھیک ہو جائے نا تو میں تو اچھی ہوں, میرے میاں اگر صرف یہ کام کر لیں نا تو ہماری زندگی بڑی اچھی ہو جائے. نہیں, وہ وہی کریں گے جیسے وہ ہیں, because he is also thinking about you the same way. آپ کی ساس بھی سوچ رہی ہیں کہ میں بہت اچھی ہوں اگر میری بہو یہ کام کرنا شروع کر دے. یعنی کہ انفلوئنس کا سرکل ہے, اس پہ فوکس کرنا ہے. خود سوچنا ہے یہ سچویشن ہے, مجھے بہت سٹریس دے رہی ہے, میں اس میں کون سا کام کر سکتی ہوں. جن لوگوں کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کنسرن پہ رہتے ہیں, ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت بلیم کرتے ہیں, ہر وقت ایکسکیوزز ان کے پاس ہوتے ہیں, ہر وقت ایکوزیشنز ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے یہ ہوا, اس کی وجہ سے یہ ہوا, دیکھو نا میں تو کرنا چاہتی تھی, دیکھیں نا میں تو مجبور تھی, میرا تو یہ مسئلہ تھا. اور ان کی ہوتی ہے ری ایکٹیو اپروچ. پرو ایکٹیو یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے سوچتے ہیں. مثلا بچوں کی چھٹیاں ہوں گی تو بچوں نے سارا دن جو ہے یا تو سونا ہے فار ایگزامپل, اور میرے ساس سسر نے مجھے ہر وقت کہتے رہنا یہ سو کیوں رہے ہیں, تو میں پہلے سے ان کو کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ڈال دوں, یا سسرال والوں کو پریپیئر کر دوں کہ یہ کام ایسے ہوگا, یا میں ان کو کسی نہ کسی طرح کچھ پلان کروں تاکہ مجھے بار بار وہ بات نہ سننی پڑے. مثلا چھٹیاں ہیں یا واٹ ایور, شام کو فلاں ڈرامہ آنا ہے اور میرے بچوں نے بھی بیٹھ جانا ہے, اور وہ ٹھیک نہیں ہے, میں نہیں چاہتی میرے بچے دیکھیں, تو آپ کو اس وقت کوئی ایکٹیویٹی پلان کر لینی ہے, اور ایسی ایکٹیویٹی پلان کرنی ہے جو بچوں کو اپیل کرے. پرو ایکٹیو اپروچ. اپنا انفلوئنس جہاں جہاں آپ یوز کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ نے یوز کرنا ہے. ہر چیز کو پہلے سے سوچیں, فلاں رشتہ دار آیا تو یہ میرے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے. کہ کہتی ہیں نا کہ ویسے میری ساس بڑی اچھی, لیکن جب وہ نند آتی ہیں نا, یا وہ فلاں ان کی بہن آتی ہے نا, تو ان کی آنکھیں پھر جاتی ہیں, پھر وہ نا ان کو پمپ کرتی ہیں. تو آپ کو پتا ہے نا پہلے سے, آپ اپنے سرکل آف انفلوئنس میں رہے, آپ کو پتا چلا وہ آ رہا ہے. Now you have to think of a way کہ آپ اس چیز کو کیسے منیمائز کریں. کئی دفعہ صرف آپ مینٹلی پریپیئر ہوں گی کہ یہ ہونا ہے میرے ساتھ. سرکل آف انفلوئنس یہ کہ پھر جو مرضی کوئی کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں, اگر وہ کہہ بھی رہے ہیں ان کے ایسے کہنے سے میں ایسی تو نہیں بن گئی نا, وہ اپنا کردار دکھا رہے ہیں, میں اپنا کردار دکھاؤں. میں کیوں اریٹیٹ ہوتی ہوں, میں کیوں کچن میں پھر برتن ٹھا ٹھا مارتی ہوں ادھر ادھر. یعنی آپ کا سرکل آف انفلوئنس مینس کبھی کبھی صرف آپ کو اپنی کاؤنسلنگ کرنی ہے. اور سرکل آف کنسرن میں جو لوگ رہتے ہیں دے آر آلویز ری ایکٹیو. سچویشن ہوئی نا, پھر بیٹھ گئے, شروع ہو گئے. جب میری شادی ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے ایسے جوڑے دیے تھے, منگنی پہ یہ کیا تھا, پھر ایسے تب یہ کیا تھا, یہ ہے ہی ایسے, ان کو میں پسند ہی نہیں ہوں, یہ مجھ سے خوش ہی نہیں ہوتے. اچھا اگر آپ ان کو بٹھائیں, اگر یہاں پہ ساسیں بیٹھی ہوں تو وہ بھی یہی کہیں گی. ہماری سوسائٹی میں یوزلی پیپل آر ری ایکٹیو, دے آر ناٹ پرو ایکٹیو. تو اگر آپ ہوم گراؤنڈ سچویشن میں پرو ایکٹیو ہونا شروع ہو جائیں تو یو کین فکس مینی تھنگز اراؤنڈ یو, اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں میں آپ کے لیے بہت برکت ڈالیں گے. پھر کچھ کامن پرابلمز میں آپ کو بتاؤں گی جو کہ ہمیں اریٹیٹ کرتی ہیں فار نو ریزن. مثلاً ہیبٹس. میرے گھر میں تو یہ ایسے نہیں ہوتا تھا. بھئی آپ کے گھر میں ڈفرینٹ ہیبٹس ہیں, ان کے گھر میں ڈفرینٹ ہیبٹس ہیں. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ سچی ہیں اور وہ غلط ہیں. ہم تو یہ کبھی نہیں کھاتے تھے, ہم تو یہ کبھی نہیں پیتے تھے, ہم تو کہیں جاتے تھے تو ایسے کبھی نہیں کرتے تھے, ہم نے ایسے نہیں پکایا تھا. بزرگوں کو عادت ہوتی ہے اپنی پرانی ساری سٹوریز بار بار ریپیٹ کرنے کی. اچھا اماں کی سٹوری تو ہم بار بار سنیں گی, بچوں کو کہ جاؤ 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 نانوں کے پاس بیٹھو, جا کے سنو. دادی بتا کے توبہ 100 دفعہ یہ کہانی بتا چکی ہیں, پھر بتائیں گی. یا کسی کی کوئی ہیبٹ ہوتی ہے کہ اس نے کھانے پہ ہر دفعہ ٹوکنا ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے, اس کو آپ کو کسی اور طریقے سے ہینڈل کرنا ہے.
You have to tell yourself सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में कि we are just different people. तो हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि जब मेरी शादी होगी और जिनके साथ मैं रह रही हूँ टोटली मेरे जैसे होंगे? Why are you getting irritated by that? सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो है क्रिटिसिज्म होती है. ये कंसर्न में होना चाहिए कि we cannot do anything about it. इसको हम इन्फ्लुएंस में ले आते हैं. मसलन आप देर से उठी और सास ने घड़ी देखी तो देखने दें भाई. आप सारी रात बच्चे के साथ जागती रही हैं. अपनी बॉडी लैंग्वेज को रिलैक्स करें क्योंकि हम भी फौरन मुंह बनाते हैं और वो दोनों तरफ से वाइब्स आ जाती हैं. शी इज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड. उनको लग रहा है कि जी बहू को जल्दी उठ जाना चाहिए. आप उठने का इंटेंशन थी, आप नहीं उठ पाई, बच्चा रात को जगाता रहा, आपकी आंख लग गई, आप हस्बैंड को टाइम दे रही थी एंड देन यू वर स्लीपिंग. तो कोई बात नहीं, आप उनको इग्नोर करें. दैट इज सर्कल ऑफ कंसर्न. आप इसको इन्फ्लुएंस में क्यों ला रही हैं? और अगर आप उठ के आई हैं, आपको लगता है आप रोज लेट हो जाती हैं, रोज वो देखती हैं, कुछ कह भी देती हैं, क्रिटिसाइज कर देती हैं, तो आप उतरते साथ ही प्रोएक्टिव हो जाएं. फौरन की अम्मी चाय पियेंगी, मैं चाय बनाने लगी हूँ. यू नो शी विल बी हैप्पी. तो अम्मी या रात को पहले पूछ लें कि जी मैं जरा सा लेट हो जाऊंगी, सुबह कोई चीज बनानी है आप मुझे बता दें. अब उनको परेशानी ये है कि बहू सोई हुई है, खाना बनाना है, ये करना है, ये काम करना है. तो बहू ने तो बात ही नहीं की, बताया ही नहीं. आप बता दें उन्हें पहले से.